اتنا دائیں دیکھتے ہیں اتنا بائیں. لیکن تمہارا عقیدہ پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا. کیوں نبی کے بارے میں ایسا اول فول سوچتے ہو؟ اچھا سوچو. اب تھوڑا سا توجہ. نبی نے فرمایا دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات کی بنیاد پر نہیں، وجہ بیان کر. ایک کے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ غیبت کرتا تھا، اور دوسرے پہ اس لیے ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کیا چلتا بنا جی ابھی چلتا ہے بہت سارے نوجوان سے. تو کہہ کر چھوڑ نہیں دیا سرکار نے، بلکہ سرکار نے اس کا راستہ نکالا. صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابی، کھجور کا درخت سامنے اس کی ایک ٹہنی لگی، اس کا ایک ٹکڑا لایا گیا، ڈال لائی گئی. سرکار نے اس کو دو حصوں میں پھاڑ دیا اور دونوں قبروں پر گیا. صحابہ بول پڑے لما صنعتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے کیا کہ یہ شاخ جب تک ہری بھری رہے گی یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گی اور مردے کے عذاب میں کمی ہوگی. اسی حدیث کی روشنی میں آج ہم لوگ قبروں پر پھول لے جا چڑھا دیتے ہیں. یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ یہ سنت ہے. یاد رکھ لیجیے گا. اس لیے میں بار بار بولتا ہوں اپنا ایمان و عقیدہ ٹھیک رکھیں. اعمال بعد میں، ایمان پہلے. ایمان و عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اعمال ٹھیک ہو جائے، انشاءاللہ کامیاب ہو. چھوڑ دیجیے جگہ جہاں ملے گی بیٹھ جائیں گے. تھوڑا سا توجہ چاہوں گا. گلاس جو ہوتا ہے نا شیشہ، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شیشہ وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے دیکھیے ادھر، ادھر سے دیکھیے ادھر دکھے گا اور پار. لیکن ایک گلاس وہ ہوتا ہے کہ جو اندر سے باہر تو دکھتا ہے لیکن باہر سے اندر نہیں دکھتا. یہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے، ابھی میں نے کہا تھا کہ جب سلام ہم کرتے ہیں تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ تمام مردے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. مردے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ پاور نہیں کہ ہم مردوں کو دیکھ سکتے. یہ وہی گلاس جو میں نے کہا کہ اندر والا باہر دیکھتا ہے، باہر والا اندر نہیں دیکھ سکتا. اب کون سا؟ لیکن میرے پیغمبر کی شان تو بڑا عجیب و غریب ہے. ارے عمل دیکھنے دکھانے والی چیز نہیں ہے کہ عذاب ہونے کا سبب کیا ہے، کیوں عذاب ہو رہا ہے. لیکن میرے پیغمبر نے بتا دیا کہ عذاب جو دونوں پر ہو رہا ہے بہت بڑے کرائم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچا کرتا تھا. گویا کہ ان دو چیزوں سے عذاب قبر ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور عذاب قبر سے بچنے کے جو راستے میرے پیغمبر نے بتائے ہیں، صاف رہو. صافی الطہور نصف ایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. پاک آپ رہو گے آپ کا آدھا ایمان سیف ہے. اب آدھا ایمان بچانے کی ضرورت ہے. تو جانے والا جب چلا جاتا ہے اللہ اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. کل تک وہی شخص جب زندہ تھا کمرے کے اندر سے یہاں نہیں دیکھ سکتا جب تک یہ کھڑکی کھلے نہیں. لیکن وہی شخص جب دنیا سے چلا گیا دوسری دنیا کی طرف، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاور کو بڑھا دیا. منو من مٹیاں لدی ہیں جہاں نہ کوئی روشن دان ہے، کوئی سوراخ ہے، کھڑکی ہے، کچھ بھی نہیں. سانس لینے کی جگہ نہیں. لیکن اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم وہاں سے بھی وہ نظریں عنایت فرماتا ہے، وہ قوت، وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ مردے ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. اب کیا چاہتے ہو؟ ارے جب مردہ عام آدمی، اس میں شرابی بھی ہے، جواری بھی ہے، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاک بھی ہے، بدماش بھی ہے. سب کے سب حاجی نہیں ہیں، سب کے سب نمازی نہیں ہیں، سب کے سب حافظ اور قاری نہیں ہیں، بلکہ ہر طرح کے لوگ قبرستان میں. لیکن استثناء نہیں کہ چھانٹا نہیں کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں یہ لوگ نہیں دیکھتے، بلکہ فرمایا جتنے مردے سب دیکھتے ہیں، سب سنتے ہیں. تو جب مردوں کا یہ عالم ہے کہ وہ سب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو رسول کا عالم کیا ہو؟ اس لیے لوگوں بس اس بات کو ذہن میں رکھو کہ مرنے والا چلا گیا، اس کی مثال میرے پیغمبر نے فرمایا
کہ مرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو تیرنا نہیں جانتا ہو، کوئل ندی میں ڈوبے تو ڈوبنے والا آپ سے بریانی مانگے گا؟ کیا بولے گا؟ کاش کوئی آتا مجھے پکڑ کے باہر نکال دے، بلا تسلیم و تمثیل۔ مرنے والے کی مثال اسی طریقے سے میرے پیغمبر نے فرمایا، وہ آواز لگاتا ہے، کاش میرا بیٹا، کاش میرا بھائی، کاش میرا بھتیجا، کاش میرا بھانجا، کاش میرے خاندان والے آتے قرآن کی تلاوت کرتے، میری روح کو سکون پہنچاتا، ہمیں عذاب قبر سے نکالتا۔ اسی لیے لوگوں، میرے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ جانے والے مرحوم اجمل صاحب چلے گئے، ان کی اولادوں کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کے رشتہ داروں کی، بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، جب جب موقع آئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، یہی انہیں کام آنے والا ہے۔ اب نہ ان کا مکان، نہ دکان، نہ گھر، نہ کھیت، نہ کھلیان، کچھ نہیں، یہ سب یہیں پڑے رہ گئے۔ اب جو کام آنے والا ہے وہ ہم سب کی دعائیں ہیں، جو ان کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔